ویلکم بیک. ابھی آپ نے فرت اللہ بابر صاحب کی بات سنی, اسی بات کو میں آپ کے پاس لے کے چلتی ہوں کہ جی NRO کے تحت حکومت بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا جی کہ یہ تو باتیں ہیں نا کہنے کی, اور فرت اللہ بابر صاحب تو ماشاءاللہ بہت سلیقے اور اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں, بذات خود بھی وہ ایک اچھے آدمی ہیں جی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے یا ان کے جو سربراہ ہیں ان کی تو ساری بیس ہی NRO کی ہے, اور ساری جد و جہد ہی ان کی اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ احتساب کا صفائی پھاڑ دینا چاہیے اور اس کو لپیٹ دینا چاہیے. اسی طرح اگر چارٹر ڈیموکریسی کی جو بار بار یہ تسبیح کرتے ہیں تو یہ ججز کی تقرری کے معاملے میں کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس کا تو ایک پروسیجر طے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہیں نیک نیتی کے ساتھ چاہیں عمل کی طرف آگے بڑھیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی قانون بنانے میں. شرط یہ ہے کہ ان کی نیت ہو, یہ عمل کے لیے تیار ہوں, یہ خود اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں, پھر تو کوئی احتساب کا قانون بنے گا, وگرنہ یہ محض باتیں ہی کرتے رہیں گے, عمل کی طرف تو نہیں بڑھیں گے. بریگیڈیئر صاحب ٹھیک ہے, ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نیب کے دور میں 225 بلین کی ریکوری ہوئی, لیکن آپ لوگ تو زیادہ تر وہ سیف الرحمان صاحب کی کیسز فالو کر رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی اور سیاسی حلقوں میں لوگوں کو آپ نے وکٹمائز کیا. جو بات کی جاتی ہے نا وکٹمائزیشن, جب عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو جب ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہ پیسہ نکلوایا جاتا ہے, جس طرح نیب نے لون ڈیفالٹر سے 116 ارب روپے کی کیش ریکوری کی, انپریسیڈنٹڈ ان دی ہسٹری آف پاکستان, تو پھر لوگ شور ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. یہ ایک قسم کا پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور یہ ایک قسم کا لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ میں یہ پوچھوں گی کہ وہ کن لوگوں کی اس سے ریکوری ہوئی, بیکاز نواز شریف صاحب کو تو آپ لوگوں نے ایک سیکریٹ اگریمنٹ کے ساتھ جانے دیا اور وہ 8 سال سعودی عربیہ چلے گئے وداؤٹ اینی کیسز, اور زرداری صاحب کے ساتھ اینڈ میں NRO سائن کر دیا, تو وہ ریکوری پھر کیا پاکستان کے عام عوام سے ہوئی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے 2005 تک جتنے لون ڈیفالٹرز تھے ان تک نیب نے 116 ارب ریکور کیے. اس کے بعد یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کے اوپر پریزیڈنسی اور شوکت عزیز گورنمنٹ کا بڑا پریشر تھا. بریگیڈیئر صاحب اگر پریزیڈنسی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی تھی تو پھر آپ نیب کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ احتساب ادارہ ہیز ٹو بی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ, اس میں کوئی گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک جنرل مشرف کے دور کا تعلق ہے تو اس میں جو ہائی پروفائل کیسز تھے, مثال کے طور پہ خاص کر جو پولیٹیشین کے سم آف دا کیسز پہ یس ضرور انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور انفلوئنس کیا ہے پریزیڈنسی نے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادارے کو بند کر دیں. ادارے کو اگر آپ انڈیپینڈنٹ رکھیں گے, ادارے کو آپ مس یوز نہیں کریں گے, تو یہ ادارہ آپ کے لیے بہترین نتائج جو ہے وہ پیدا کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے فوجی جنرلز اور ایکس یہ فورسز کے پرسنل جو ہیں وہ نیب میں پروسیکیوٹ ہوئے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی مجھے نمبر تو یاد نہیں ہے, لیکن آج بھی ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو تو جنرل ریٹائرڈ زاہد ہیں, وہ آج بھی لنڈن میں فیوجیٹو فرام دا لا ہیں, پروکلیمڈ افینڈر ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی آفیسرز ہیں, جونیئرز ہیں, بریگیڈیئرز کے رینک کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جن کے خلاف پورے پاکستان میں مختلف احتساب عدالتوں میں کرپشن کی کیسز چل رہے ہیں. سو یہ تو دس از ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. لیکن یہ جو نیا لا ہے اس میں بھی یہ سارے آرمی پرسنل اور یہ فورسز کے پرسنل بیوروکریٹس ہر کوئی کور ہوتا ہے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جو فاروق نائک صاحب کا فارمولا تھا, ان کا اوریجنل جو ڈرافٹ تھا, اس میں آپ حیران رہ گئے کہ یہ ریٹائرڈ آرم فورسز آفیسر اس میں گورنمنٹ سرونٹس تو انہوں نے نکال دیے تھے, انہوں نے تو صرف پولیٹیشین رکھے ہوئے تھے. لیکن یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس نے جب اس نائک فارمولے کو امینڈ کیا ہے تو اس میں باقاعدہ انہوں نے وہی جو پرانا سکوپ جو نیب کا موجودہ سکوپ ہے, جس میں پبلک سیکٹر بھی ہے, آرم فورسز والے بھی ہیں, گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ تمام اس کو ریسٹور کر دیا. جی یہاں پہ آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے کہ نیب یہ سب کچھ کر رہی تھی یا وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ نہیں دیکھیں نا جی کہ نیب کے دونوں پورشن ہیں. ایک تو اس نے کئی چیزیں سٹارٹ اچھا لیا, بہت اچھے اقدامات کیے, کیسز بنائے اور ریکوریز کی طرف آگے بڑھے, لیکن نیب کو جو ہے کہ بدنام یا اس کے بارے میں جو متنازع صورت تھی وہ تو
خود جنرل پرویز مشرف نے بنا دی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جیلوں سے نکال کر الیکشن لڑوایا اور الیکشن لڑوانے کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ کے بعد ان کو وزارتوں پہ بٹھا دیا گیا. اس سے بذات خود اس پورے اقدامات کی صورتحال مشکوک ہو گئی. لیکن میں تو اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھی پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے یا پیسہ دینے والے کا اعتماد ختم ہو گیا ہے, اس اعتماد کی بحالی کے لیے ناگزیر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پورے پروسیس کو مضبوط ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, کوئی اس سے بالا نہیں ہونا چاہیے. احتساب کے ادارے کو مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے. بلوچ صاحب اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خواجہ آصف صاحب جو کہ MNA ہیں آف PMLN. خواجہ صاحب میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں اور لائن پہ بریگیڈیئر فاروق صاحب جو کہ ایکس ڈائریکٹر نیب پنجاب رہ چکے ہیں. میں آپ سے پہلا سوال کروں گی کہ آپ کی پارٹی کی اس احتساب بل 2009 پہ سب سے زیادہ ریزرویشنز کس پوائنٹ پہ ہیں؟ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں یہ 4-5 اس کی میٹنگز میں یہ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد اس کا ایک ڈرافٹ تیار ہوا جو مثبت کا تھا. اس کے بعد 8 اگست کو جو ہے گورنمنٹ ایک اور ڈرافٹ لے آئی جو جس کے ساتھ جو ہے باقی لوگ اتفاق نہیں کرتے اور اس ڈس ایگریمنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اوپنلی ڈس ایگریمنٹ جو ہے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا. اس کے بعد کوئی آج سے 2-3 ہفتے پہلے جو ہے پھر جو منسٹر ہیں اس وقت افضل سندھو صاحب جو ہیں وہ ایک ڈرافٹ جو ہے چھوڑ گئے چودھری نثار صاحب کے پاس جو لیڈر آف اپوزیشن ہے کہ جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور انہوں نے پرومس کیا کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے جلدی بلائی جائے گی. لیکن 3 ہفتے گزرنے کے بعد وہ کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی گئی اور جو ڈرافٹ اس وقت حکومت نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے بلکہ ہمیں اس پہ بڑے شدید قسم کے سیریس قسم کے اعتراضات ہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو 8-9 سال میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تھی اور نیب کو جو ہے ایک پولیٹیکل ٹول کے ذریعے استعمال کیا گیا ٹو کریٹ پولیٹیکل پارٹیز اور ٹو ڈیمولش پولیٹیکل پارٹیز اور ٹو پرسویڈ پیپل اور ٹو کورس پیپل انٹو سبمیشن. خواجہ صاحب ایکسکیوز می, یہ میرے پاس بل کا ڈرافٹ تو پڑا ہے لیکن احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے اس سے تو کرپشن لیجٹمیٹ ہو رہی ہے. جی بالکل, میں نے وہی کہا نا کہ اگر آپ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد جو ہے ہر بندہ جو ہے اس کو آپ جو ہے پاک صاف کر دیں گے کہ جی آپ اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں اٹ ول اسٹگمیٹائز دا پارلیمنٹیرینز کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تھرو اے بل جو ہے جو خود لیجسلیٹ کر کے اپنے آپ کو امیونٹی دے رہے ہیں, which is wrong, which is absolutely wrong. It is I would call it outrageous, you know. Right. خواجہ صاحب, بٹ آپ کے اور بہت سی باتیں ہیں جو اس بل میں جو قابل اعتراض ہیں. ایک تو میں نے یہ بتائی, دوسرا یہ بتائی کہ اس میں تمام کیٹیگری جو پرانے بل میں بھی موجود تھیں وہ اس میں ان کو باہر نکال دیا ہے. اچھا خواجہ صاحب, میں ایک اور بات پوچھوں گی کہ یہ ایک پرسیپشن ہے, جنرل پرسیپشن ہے کہ آپ لوگ اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سچویشن کو سٹیٹس کو میں رکھنے کے لیے. ریالٹی یہ نہیں ہے, میں پرسیپشن ہو سکتی ہے, میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس قسم کی پرسیپشن جو ہے اس وقت میرے ساتھ جی لیاقت بلوچ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور یہ اس پرسیپشن کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, آپ بھی اس سے اگری کر رہے ہیں اس پرسیپشن سے؟ جی آپ نے ابھی کہا تھا بلوچ صاحب کو اپنی پرسیپشن رکھنے کا پورا حق ہے, میں ان کو یہ حق جو ہے ان کا ڈینائی نہیں کر سکتا. نہیں, یہ پرسیپشن نہیں ہے, یہ تو عملی چیز ہے نا جی, کہ بھی یہ تو خود پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا ایک سٹینڈ ہے کہ وہ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اس حکومت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی سپورٹ جو ہے کہ ان کو جاری رہے گی. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا جی کہ جو ہے
آپ نے یاد ہے جب ہاتھ کھڑا کر کے 7ویں ترمیم کو ووٹ دیا میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا جی، آپ نے ساتھ کھڑے ہو کے ووٹ دیا تھا خواجہ صاحب. آپ نے جو ہے پورے 5 سال خواجہ صاحب آپ نے بھی 7ویں ترمیم میں ووٹ دیا ہوا ہے، چند شکوں پہ آپ کا اختلاف تھا. اب آپ بھی انہی کمیٹیوں میں بیٹھ کے اسی کو ہر طرح کا تحفظ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ خواجہ آصف صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.